جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ وہ پوچھے گا الہی ایسا کیوں؟ ارشاد ہوگا نماز قضا کرنے کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیرو ہو گئے، سو ان قریب وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ غی جہنم کی ایک نہایت ہی گہری اور گندی وادی کا نام ہے۔ سورہ منافقون میں ارشاد ہے اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں، چنانچہ جس شخص کو اس کے مال یا اولاد یا خرید و فروخت یا گھریلو کام یا جائیداد اور جاگیر وغیرہ کی مصروفیات نے نماز کو وقت پر ادا کرنے سے روکے رکھا، وہ خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ ٹھیک نکل آئے تو فلاح پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور اگر ناقص رہے گی تو برباد ہوگا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، تو جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں ہے بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے سارے دن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کرو کہ جب تک وہ ایمان لا کر نماز قائم نہ کر لیں اور زکوٰۃ نہ دینے لگے۔ جب وہ ایسا کرنے لگے تو میری طرف سے ان کی جانیں اور مال محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اسلام میں کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی وہ بے دین ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر اے اللہ کا حق ضائع کرنے والے، دوسری سطر اے اللہ کے غصے کے مستحق، تیسری سطر جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کا حق ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔